دھڑم کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے دو لوگ زمین پر بیٹھے باقی موجود افراد کے لیے قہقہوں کا باعث بنے۔ تمہاری آنکھیں کدھر ہیں؟ ثنا نے غصے میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس سے وہ ٹکرائی تھی۔ میری آنکھیں آج وہ گھر پر ہیں، ریسٹ کر رہی ہیں۔ وہ کیا ہے، کل میں نے ان سے زیادہ کام لے لیا تھا اس لیے آج وہ لیو پر ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں تو سلامت ہیں نا، دیکھ کر چلا کریں۔ ثنا تو اس کو پلک جھپکائے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے تیز ہوا، پھر غصہ اور پھر ڈانٹ بھی دیا۔ اوئے ڈفر، تم کون ہو؟ ثنا نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ پہلے آپ بتائیں محترمہ، آپ کون ہیں؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ گے۔ اس منہ چلاتے ڈفر کو اندر کس نے آنے دیا؟ میں حزلان کا دوست ہوں۔ ثنا کو تو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا بولے، تو وہ جلدی جلدی میں بول گئی، میں مائرہ کی دوست ہوں۔ او، تو آپ اس میٹھی چھری کی دوست ہیں، اس لیے اتنا میٹھا بول رہی ہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ ثنا نے غصے میں پوچھا۔ آپ اتنا میٹھا بولتی ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا آپ پہلی بار میں سن بھی لیتی۔ احمد جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں سر سے آپ کی شکایت کروں گی۔ ثنا نے دھمکانے کی کوشش کی۔ شوق سے کیجیے، ابھی میں جلدی میں ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ احمد نے جاتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھائی اور ثنا کی وہیں زمین پر ہی رہنے دی۔ ثنا نے جب اسے ایسا کرتے دیکھا تو جب تک وہ نظروں سے دور نہیں ہوا وہ اسے خوب کوستی رہی۔ آج احمد کو کسی کی ڈانٹ سن کر بڑا مزہ آیا۔ اپنے روم میں آ کر ثنا نے فائلز دیکھی تو ایک ان میں غیر شناسا سی لگی، یہ اسی ڈفر کی ہوگی۔ غصے میں وہ فائل ٹیبل پر پٹکی۔ اگلے دن آفس میں 2 جگہوں پر وہ دونوں شروع ہو گئی۔ مائرہ، تمہارے سر حزلان کا دوست کیسا ہے؟ یار، تیری میٹھی چھری کی دوست کیسی ہے؟ اول یہ کہ وہ میرے سر حزلان نہیں، اور دوم یہ کہ مجھے کیا پتا کس کی بات کر رہی ہو تم۔ اول یہ کہ تو نے میری کہہ کر دل خوش کر دیا، اور دوم یہ کہ کس کی بات کر رہے ہو۔ احمد نام ہے اس کا، ثنا نام ہے اس کا، تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس ڈفر کی فائل میری سے بدل گئی، قسمت نے ہماری فائلز بدل دی۔ احمد اچھا لڑکا ہے، عزت کرنے والا۔ ثنا اچھی لڑکی ہے، کام سے کام رکھنے والی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ عزت کرنے والا ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں اپنی رائے پر؟ کہنا کس نے ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ کہنا کس نے ہے؟ میرے آفس میں وہ کام کرتی ہے۔ اچھا، تو تم ہی اس عزت دار سے کہہ دو کہ میری فائل دے دے۔ یار، اسے آفس میں تو بلا، فائل لینے کے بہانے۔ ثنا، تم مجھے کام کرنے دو گی کہ نہیں؟ مائرہ نے حتمہ لہجے میں تھوڑا ڈپٹ کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں بلانے کی، میری آفس کی لڑکی شریف ہے، یہ فائل مجھے ہی دے دو، میری ہی ہیں۔ حزلان نے احمد کو ہری جھنڈی دکھائی۔ کیسی دوست ہو تم؟ آئندہ تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ثنا کی دھمکی کا مائرہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کیسے دوست ہو تم؟ آئندہ کسی لڑکی کا نمبر مت مانگنا۔ احمد نے دھمکی دینا چاہی۔ جیسے پہلے میرے حصے کا کام تم ہی کرتی ہو نا، جیسے کہ تم کو کبھی کسی لڑکی نے نمبر دیا بھی ہے۔ ثنا اور احمد غصے میں کمروں سے نکلے اور پیچھے مائرہ اور حزلان ہنس دیے۔ پاگل ہے یہ، پٹے گا یہ۔ دھڑم، اور یہ ہوئی ان کی دوسری ٹکر۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ احمد نے ثنا کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ ثنا نے پہلے تو گرنے کے ڈر سے آنکھیں ہی بند کر لی، پھر جب 2 لمحے گزرے اور درد کا کوئی احساس نہ جاگا تو اس نے آنکھیں کھولی، اور اگلا منظر دیکھ کر اس نے شدت سے دعا کی کہ کاش وہ زمین پر ہی گر گئی ہوتی۔ احمد اسے بازوؤں میں تھامے گرنے سے روکے ہوئے تھا۔ ثنا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ ڈفر، مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم عورتوں کی عزت کرنے والے ہو۔ محترمہ، مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھنے والی ہیں۔ وہ تو جیسے جواب تیار کیے بیٹھا تھا۔ میں نے کب ٹانگ اڑائی ہے؟ ہاں، ٹانگ نہیں، تم پوری کی پوری۔ جملہ آدھا چھوڑ کر معنی خیز آنکھ ماری۔ ثنا کو سمجھ آئی تو غصے میں لال ہو گئی۔ راستہ چھوڑو میرا ڈفر۔ لو، چھوڑ دیا، لیکن دیکھنا دوبارہ بلاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے ثنا کی فائل ہاتھ میں لہرائی اور آگے کو چل دیا۔ ثنا نے پہلے تو سوچا کہ وہ دوبارہ بلائے گی، اسے پھر فائل یاد آئی تو اسے آواز دی۔ او ڈفر، کوئی جواب نہیں۔ احمد، اور یہ وہ مڑا۔ اپنا نام آج سے پہلے اتنا خوبصورت نہیں لگا، ایک دفعہ پھر بولنا۔ ثنا بولی کچھ نہیں، بلکہ اس کے قریب آئی اور آرام سے اپنی فائل لی، اور اس کی فائل اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کے کان کے قریب جھک کر بولی، ڈفر۔ اور احمد کو کان کے پردے پھٹنا محاورے کی سمجھ آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ثنا اندر کو چلی گئی اور وہ کان پر ہاتھ رکھے کمپنی سے باہر نکل گیا۔ سر، یہ فائل دینی تھی آپ کو۔ ثنا نے لا کر فائلز حزلان کو دی۔ اس نے سر کو خم کر دیا۔ جب ثنا روم سے باہر جانے لگی تو حزلان بولا، مس ثنا، آپ جا کر میٹنگ روم میں پروگرس چیک کریں، اگر سب آ چکے ہیں تو مجھے انفارم کریں، اور ہاں، مس مائرہ سے کہیں کہ وہ بھی میٹنگ روم میں آئیں۔ جی سر، ثنا نے اتنا کہا اور باہر چلی گئی۔
وہ دونوں میٹنگ روم کی طرف جا رہے تھے جب مائرہ بولی، سر میں میٹنگ روم میں کیا کروں گی؟ سر شہرازی تو اس بات پر ہزلان نے جس طرح اس کو دیکھا وہ ہڑبڑا کر بولی، ہاں جانتی ہوں، ابھی آپ کو دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ تو سر ہزلان ہیں، یاد ہے مجھے، اب چلیں۔ مائرہ آگے چل پڑی۔ اگر اتنی غور سے دیکھے بغیر ہی کہہ دیتی تو بھی چلتا۔ اپنے پیچھے ہزلان کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے، وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن ہزلان اس کے بالکل ساتھ سے ہو کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ چند لمحے لگے مائرہ کو اس کے پرفیوم کے شہر سے نکلنے میں، پھر وہ بھی اندر چلی گئی۔ میٹنگ حسب توقع اس کے لیے بورنگ تھی، اسے ساری باتیں پہلے سے ہی پتا تھی، وہ مشکل اپنی جمائیاں قابو کیے ہوئے تھی۔ جی میرے خیال میں اپنی نئی کمپنی پر بہت بات ہو گئی ہے، اب میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ توجہ سے سنیں تو۔ ہزلان نے یہ کہہ کر سب کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ مائرہ بھی اسے دیکھنے لگی، جو ابھی تک کمرے کے کلر سے لے کر کرسیوں کے رنگ میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اسے لگا یہ آخری جملہ کہا ہی اس کے لیے گیا ہے، کیونکہ باقی لوگ تو دیکھ اور سن ہی ہزلان کو رہے تھے۔ میں کمپنی میں تھوڑا بدلاؤ لانا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں میری مدد کریں۔ مائرہ سمیت سب ہی غور سے سن رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی شرح میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ اس کے خلاف کچھ کیا جائے۔ کیوں مس مائرہ، میں نے ٹھیک کہا؟ اور تو کسی کو یہ غیر معمولی بات نہیں لگی، لیکن جسے سنائی گئی تھی وہ سمجھ گئی۔ جی سر، میں نے کہا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے نا۔ میں نے بھی یہی کہا سر، جی کرنا چاہیے۔ گڈ، اب ہم اس سلسلے میں یہاں پر اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائیں گے۔ آپ سب کی اپنی مرضی ہے، اپنی کیبن کی سیٹنگ کے مطابق کوئی بھی انڈور پلانٹ لائیں، لیکن پے کمپنی کرے گی، اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھیں جہاں آپ اپنے دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں۔ سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منٹ، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سب دوبارہ اسے دیکھنے لگے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک پودا اگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھے کل کی امید ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر اس امید کو یقین میں تبدیل کریں گے۔ اب سبھی اٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ مائرہ کو بھی کھڑا ہونا پڑا، لیکن وہ جلد ہی سب سے معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ مائرہ اپنے کمرے میں آئی تو وہاں منی پلانٹ کی بیلوں کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ یہ اسے رودابا نے دی تھی۔ آپی، آپ وہاں اتنا زیادہ وقت گزارتی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا وقت اچھی اور تازہ ہوا میں گزرے۔ کرنے کو زیادہ کام نہیں تھا تو وہ بیٹھ کر کارڈز پر لگانے کے لیے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پھول اور پتیاں بنانے لگی۔ پہلے پتلی سی اسٹرپ کاٹتی، پھر اس کو رول کرنے کے بعد ڈھیلا کر کے ایک سرے پر گلو سے اسے چپکا دیتی۔ بعد میں پتی بنانی ہے تو ایک طرف سے دبا دیا، پتا بنانا ہے تو دونوں طرف سے۔ اس طرح اس کے ٹیبل پر کئی رنگوں کے پھول اور پتے جمع ہو گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ ہزلان کو اندر آتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں آفس آور میں کیا کام لے کر بیٹھ گئی ہوں اور اب ان کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لائی اور بولی، سر آپ مجھے بلوا لیتے اگر کوئی کام تھا تو۔ ہاں کام تو تھا، لیکن یہ بتائیں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ہزلان ہاتھ میں سگریٹ تھامے بالکل اس کے قریب آ گیا، ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے کا کہا اور خود اسی کرسی پر بیٹھ کر اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مائرہ نے ہلکی سی کھانسی کی اور ہزلان کی توجہ اس کے کیبن میں لگی ایک تصویر کی طرف گئی جس پر لکھا تھا نو اسموکنگ۔ ہزلان بے اختیار ہنس دیا، سگریٹ کو ٹیبل پر مسل کر پاس پڑی ڈسٹ بین میں ڈالا اور مائرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئلنگ آرٹ ہے سر، کارڈ پر ان کو لگایا جاتا ہے، مجھے بنانا سکھائیں گی؟ ایسے نہ دیکھیں، میری بہن فری کی سالگرہ ہے، اس کے لیے بناؤں گا۔ میں آپ کو بنا دوں گی سر۔ مائرہ کو سکھانے سے آسان بنا کر دینا لگا۔ سیریسلی؟ تھینکس فار فیور۔ اچھا وہ کام تو بتایا ہی نہیں جس کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ کیا ہے سر؟ ہزلان ٹیبل پر بکھرے پھولوں کی بڑے ماہر انداز میں تصویر لیتے ہوئے بولا، ہم کمپنی سائٹ کو وزٹ کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ مائرہ کو لگا وہ کچھ اور کہے گا، لیکن مس مائرہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے کیا؟ نہیں، مجھے کیا پوچھنا ہوگا بھلا، لاپرواہی سے کہا۔ مس مائرہ ہم سے مراد میں اور آپ ہیں۔ اور اب مائرہ کی آنکھیں چپکنا بھول گئی۔ سر اگر یہ مذاق ہے تو یقین جانے مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں۔ ہزلان اس بات پر کھڑا ہو کر اس کے سامنے آ گیا اور بولا، مس مائرہ کیا میرا اور آپ کا مذاق کا رشتہ ہے؟ کتنی ہی دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ شہرازی سر نہیں ہیں،
اور آپ کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن میں ایک بات یہ بھی جانتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ مجھے وہاں پر آپ کی ضرورت آفس کے کام کی وجہ سے ہے۔ آپ مجھے رپورٹس میل کرتی رہیں گی، میں یہاں پر پریزنٹیشن بنا لوں گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو ہر 2 منٹ بعد ایک میل کروں؟ 15 منٹ کی اس بحث کے بعد وہ بولی، سر مجھے یوں آپ کے ساتھ اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کس نے کہا کہ آپ اکیلی ہوں گی؟ ثنا ساتھ ہیں، اور ویسے بھی میں لاسٹ میٹنگ کی کامیابی کے بعد آپ کی ترقی کا سوچ رہا ہوں۔ یہ بزنس ٹور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، سوچئے گا ضرور۔ حزلان اتنا کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ وہی سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ثنا آئی۔ مائرا یو نو وٹ، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، تمہاری ہمیشہ سے خواہش رہی، دیکھو اب پوری ہو گئی۔ واؤ، میں بہت خوش ہوں۔ لیکن اس نے کسی قسم کا رد عمل نہ کیا۔ کیا ہوا مائرا، تم خوش نہیں ہو؟ اس رپورٹ کے بعد ہماری پروموشن ہو جائے گی، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ امی نہیں مانیں گی، میں جانا چاہتی ہوں، مجھے پروموشن چاہیے، مہنور کی فیس پے کرنی ہے اور رتابہ کے فنڈز بھی رہتے ہیں، لیکن امی نہیں مانیں گی، میں جانتی ہوں۔ مائرا نے اداس لہجے میں کہا، اگر میں آنٹی کو منا لوں تو کیا چلو گی پھر؟ ثنا نے حل ڈھونڈا، کیا وہ مان جائیں گی؟ مائرا کو ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ تم اپنی بات کرو، آنٹی کو تو میں منا ہی لوں گی، ثنا نے مکمل اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر چلو، آج تم بھی سینٹر چلو، مس روشنی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ چلو جناب، اچھا ہم لوگ نا وہاں گھومنے بھی جائیں گے، ثنا نے اس کی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فیصل مسجد لازمی جائیں گے، لیکن ہم دونوں جائیں گے بس۔ مائرا کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کے دامن میں بنی اس خوبصورت مسجد کو دیکھے۔ ہاں تو اور، آؤ اب سر سے میں اجازت لے لوں۔ وہ دونوں اب کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور حزلان تک مائکرو فون کے ذریعے پہنچنے والی آواز آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ یہ اسلام آباد والا کیا سین ہے؟ احمد، جو کہ کافی دیر سے حزلان کو پوری دل جمی سے کھاتے دیکھ رہا تھا، بولا، کیا مطلب، کیا سین ہے؟ سائٹ وزٹ کرنے جانا ہے، حزلان نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مینیو کارڈ دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں جانتا نہیں ہوں کہ تو اسلام آباد چھوڑ کر کیوں آیا ہے؟ اور وہاں کی کمپنی کی سربراہی بھی شیرازی انکل کو دے دی۔ حزلان نے اب کھانے سے ہاتھ روکا، لیکن کانٹے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ ضبط کر رہا تھا۔ کس نے؟ حزلان، اس سے فرق نہیں پڑتا، فری نے یا آپی نے؟ حزلان نے حتمی انداز میں پوچھا۔ آپی نے۔ لیکن حزلان، وہ تمہارے لیے فکر مند ہے، تم اکیلے بھائی ہو ان کے۔ انکل آنٹی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے ماں بن کر تمہیں اور فری کو پالا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اسلام آباد جاؤ اور پھر وہی تکلیف سہو۔ احمد نے مخلص مشورہ دیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حزلان بولا، میں اپنے لیے نہیں جا رہا، میں مائرا کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہاں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں جانتا ہوں وہ اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں اسے وہ خوشیاں دینا چاہتا ہوں جس پر اس کا حق ہے، اور رہی بات اسلام آباد کی تو یہ اس کی خواہش ہے۔ اس نے تمہیں خود بتایا؟ میری شکل دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ خود بتاتی؟ تمہاری میٹھی چھری سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ ساتھ ساتھ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اور مجھے اپنی خواہش بتائے گی؟ اس کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر فیصل مسجد کی تصویر ہے، تجھے لگتا ہے کہ وہ مانیں گی؟ احمد نے پوچھا۔ یہ کام میری ہونے والی بھابھی کرے گی، حزلان نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ تیرا مطلب ہے ثنا بھی جا رہی ہے؟ اور وہ تیر نشانے پر لگا، جس پر ریسٹورانٹ میں حزلان کا جاندار کہکا سنائی دیا، اور احمد جی بھر کر شرمایا۔ او دیکھو دیکھو کیسے شرما رہا ہے، پوری لڑکی لگ رہا ہے کمینے۔ میں نہ پوچھتا تو تو نے لے کر اٹھ جانا تھا میری ورکر کو۔ اوے اب ورکر مت بول، بھابھی ہی اچھا لگتا ہے، احمد نے شرما کر کہا تو حزلان پھر سے ہنسنے لگا۔ تو ایسے ہنس رہا ہے مس نے جیسے تیرا ریکارڈر تو صاف ہے، احمد نے منہ بنا کر کہا۔ چل ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ دونوں کو جو لڑکیاں پسند آئی وہ بھی دوستیں ہیں، احمد نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور ایک اور بات کہ دونوں ہی ہم سے نفرت کرتی ہیں، حزلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری والی تو نفرت نہیں کرتی، البتہ تیری والی کرتی ہوگی، احمد نے تو مذاق میں کہا، لیکن حزلان سنجیدہ ہو گیا۔ تم اسے بھلا دو گے میرے یار؟ او مائرا نفرت نہیں کرتی، وہ ڈرتی ہے، انشاءاللہ تمہاری محبت کے آگے اس کا ڈر ہار جائے گا۔ احمد نے دعا اور امید ایک ساتھ دی، کیونکہ وہ اپنے دوست کو دوبارہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، جیسا وہ 2 سال پہلے تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسموکنگ شروع کی تھی۔ رتابہ، کیا آپی اس مہینے فیس دے پائیں گی؟ مہنور نے فکر مندی سے پوچھا۔ مہنور آپی نے پہلے بھی کبھی لیٹ نہیں کیا، رتابہ نے معمول کے مطابق کہا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس سال بھی میری اسکالرشپ لگ جاتی،
مہنور تم میری جڑواں ہو، کہیں سے لگتا ہے کیا؟ جتنا میں ہر کسی کو مثبت رہنے کا کہتی ہوں، ہر کوئی منفی سوچ لیے بیٹھا ہے۔ اگر اللہ ایک در بند کرتا ہے تو کہیں اور در کھول دیتا ہے۔ فکر نہیں کرو، جا کر دروازہ کھولو، بیل بج رہی ہے۔ نفیسہ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر مسکرا دی، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ ان کا مشین پر چلتا ہاتھ تیز ہو گیا۔ امی رفتار بڑھائیں گی تو جلدی تھک جائیں گی، اور جو یہ سوچ رہی ہیں کہ اس طرح مہنور کی فیس ادا ہو جائے گی تو صرف خیال ہے آپ کا۔ امی رودابہ دیکھو تو کون آیا ہے، مہنور نے آتے ہوئے کہا۔ رودابہ بھی تجسس سے کھڑی ہو گئی اور نفیسہ کا مشین پر چلتا ہاتھ تھم گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم رودابہ۔ ثنا نے آتے ہی سلام لی اور آگے بڑھ کر نفیسہ کو ملی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اتنی دیر بعد آئی ہو، آتی جاتی رہا کرو نا، نفیسہ نے پیار دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ رودابہ جاؤ، جا کر چائے کے ساتھ پکوڑے بناؤ اور فنگر چپس بھی۔ مائرہ بھی ثنا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ جی آپی، رودابہ جاتے ہوئے مہنور کو بھی کھینچ کر لے گئی۔ آنٹی آج میں خوشخبری لے کر آئی ہوں، ثنا نے بات شروع کی۔ نفیسہ کے کہنے کی دیر تھی کہ باورچی خانے میں کھڑی مہنور اور رودابہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ امی حد کرتی ہیں آپ، کسی کے سامنے تو۔ ابھی مائرہ کا چلانا بیچ میں ہی تھا کہ ثنا نے مائرہ کے پاؤں میں پاؤں مار کر اس کی بولتی بند کر دی اور بولی، نہیں نہیں آنٹی، رشتہ نہیں، بلکہ میں کہنے والی تھی کہ ہماری پروموشن ہو رہی ہے۔ پھر مائرہ کی طرف جھک کر بولی، کیوں میری محنت پر پانی پھیرنا ہے، ابھی صرف اسلام آباد پر فوکس کرو۔ اچھا مبارک ہو بیٹا، نفیسہ بھی مسکرا دی۔ لیکن آنٹی اس کے لیے مجھے اور مائرہ کو اسلام آباد جا کر ایک رپورٹ بنانی پڑے گی، بس اسی سلسلے میں یہاں آئی کہ جانے سے پہلے آپ سے مل کر جاؤں اور مائرہ کے لیے اجازت بھی لے لوں۔ اس سے پہلے کہ نفیسہ کچھ کہتی، رودابہ کچن سے باہر آ گئی اور بولی، امی میں نہ کہتی تھی کہ اللہ ہی وسیلے بنانے والا ہے۔ لیں ثنا آپی، چائے میں نے بنائی ہے، چپس مہنور لا رہی ہے۔ تکلف کیا ہے رودابہ، ثنا نے چائے لیتے ہوئے کہا۔ کوئی تکلف نہیں کیا، بھوکی تھی یہ، مائرہ نے بھی چائے لیتے ہوئے اسے ٹوکا۔ کتنے دنوں کے لیے جانا ہے مائرہ، نفیسہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ امی 3 دن کے لیے جانا ہے، مائرہ نے کہا۔ اچھا پھر بازار کا ایک چکر لگا لینا، گرم شال یا سویٹر لے آنا۔ نفیسہ نے یہ کہا تو ثنا اور مائرہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ایک دوسرے کو دی، کیونکہ اجازت مل چکی تھی۔ خضر آج امی آ رہی ہیں، آپ مسجد سے جلدی آ جائیے گا، مائرہ نے فون کر کے اطلاع دی۔ کھانے کے دوران مائرہ نے بریانی کی ٹرے خضر کو دی، وہ مکمل دلجوئی سے کھا رہا تھا۔ مائرہ کے ہاتھ میں ذائقہ تھا۔ خضر بیٹا، ہم ماں بیٹیاں اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا رہی ہیں، آپ اور مائرہ بھی چلو ہمارے ساتھ، رحمت بھی چلے گی، انہوں نے رحمت کی گال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ 5 سال کی گول مٹول بچی تھی، مائرہ کو لگتا کہ وہ بالکل اس کی ماں کی طرح ہے، کیونکہ اس کے نقش خضر سے نہیں ملتے تھے۔ جی کیوں نہیں، خضر نے تابعداری سے کہا۔ مائرہ مسکرا دی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی پہاڑوں کے دامن بنی مسجد میں اپنے ہمسفر کے ساتھ نوافل پڑھے۔ رات میں جب وہ اپنا زیور اتار رہی تھی تو بولی، خضر آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ اسلام آباد جاؤں، اور خضر جو کہ اتنی دیر سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا جلال میں آ گیا، تو تم نے ان کو کہا ہے جانے کے لیے؟ ہاں، مائرہ کا کانٹے پکڑا ہاتھ اسی طرح رک گیا۔ نہیں خضر، امی کا مشورہ تھا یہ، رودابہ نے پلان بنایا۔ ایک تو تمہاری بہنوں کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اور تم منع نہیں کر سکتی تھی کیا؟ مجھے مسجد کے کام سے کراچی جانا ہے، وہاں اتنا بڑا میلاد ہے، اور تم ہو کے سختی سے مائرہ کی بند مٹھی پکڑ لی۔ آنسو مت بہانا تم، نفرت ہے مجھے ان آنسوؤں سے۔ غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ تم ابھی اپنی بہنوں کو فون کرو اور منع کر دو۔ خضر نے اب اس کے بالوں کو پکڑ کر